السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلامک سویلائزیشن کی ہسٹری کے اوپر۔ یہ ہسٹری بہت ہی بریف ہوگی اور ڈیٹیل ہسٹری کے لیے ہم مختلف کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسلامک ہسٹری شروع ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے، جو کہ سن 570 اے ڈی کے اندر ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر ایک سٹرگل شروع کی اور دین اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں 623 عیسوی کے اندر مدینہ میں پہلی اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی۔ اس کے بعد خلفۂ راشدین کا دور آیا، اور خلفۂ راشدین کے بعد بنو امیہ کے ہاتھ میں خلافت چلی گئی۔ بنو امیہ کے دور کے اندر بہت ساری ملٹری ایکسپینشنز ہوئیں جو کہ افریقہ اور یورپ تک جا پھیلی۔ بنو امیہ کے بعد خلافت کا نظام عباسیوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور عباسیوں نے بغداد کو سینٹر آف لرننگ بنا دیا۔ یہی وہ دور تھا جس میں البیرونی، البتانی، عمر خیام، الخوارزمی جیسے مسلم سائنسدان پیدا ہوئے، اور ان سائنسدانوں نے دنیا کو جیوگرافی، طب کے اندر یعنی میڈیسن کے اندر، اور اس طرح مختلف علوم کے اندر بہت ہی آگے تک پہنچایا۔ یہ مسلمانوں کا ایک سنہرا دور تھا جس میں ملٹری ایکسپینشنز کے ساتھ ساتھ لرننگ پر، علم کے اوپر، نالج کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا۔ یہ سلسلہ تقریباً 300 سال تک چلتا رہا، جس کے بعد سن 900 عیسوی کے اندر خلافت کے اندر ڈکلائن آنا شروع ہوا، اور یہ ڈکلائن کسی لرننگ یا علم کی کمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ انٹرنل کانفلکٹس کی وجہ سے اور کچھ حد تک ایکسٹرنل کانفلکٹس کی وجہ سے شروع ہوا۔ سن 900 عیسوی کے اندر مسلمانوں کے اندر سے ہی جو اسماعیلی فقہ ہے، اس نے خلافت کے اوپر حملے کرنا شروع کیے، جس کے نتیجے میں اسماعیلیوں، جن کو سیونرز بھی کہا جاتا ہے، کے ہاتھوں فاطمید امپائر نارتھ افریقہ کے اندر قائم ہو گئی۔ اس کے بعد تقریباً 125 سال بعد، یعنی سن 1037 عیسوی کے اندر ترکوں نے سلجوق امپائر، جس کو سلجوقی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، بلڈ کی۔ اس وقت تک عباسی خلیفہ، یا یوں کہیں کہ عباسی خلافت کافی ویک ہو چکی تھی، لیکن سلجوق جتنے بھی تھے یہ سارے عباسی خلافت کو مانتے تھے اور عباسی خلفاء کو ہی اپنا خلیفہ تسلیم کرتے تھے، اور سلجوق بھی یہ کہتے تھے کہ ہم عباسی خلفاء کے پروٹیکٹرز ہیں۔ بات آگے بڑھتی ہے، اور سن 1090 عیسوی کے اندر اندلس کے اندر یوسف تاشفین نامی شخص ایک اسلامک امپائر بلڈ کرتا ہے۔ اندلس کے اندر اس وقت بہت سارے مختلف تحفاظ ہوتے تھے جن کے اپنے اپنے بادشاہ ہوتے تھے۔ یہ جتنے بھی تحفاظ ہیں ان کو قبیلوں کی شکل میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ان تمام تحفاظ کو ڈسٹروائے کر کے، اینڈ کر کے، یوسف تاشفین نے اندلس کے اندر یہ امپائر بلڈ کی۔ لیکن اسی دور میں کروسیڈز، جو کرسچنز کی وار ہے اگینسٹ مسلم، اگینسٹ اسلام، وہ شروع ہو چکی تھی، اور سن 1095 عیسوی میں یہ کروسیڈز شروع ہوئی اور تقریباً 200 سال تک چلتی رہیں۔ صرف 4 سال بعد ہی کروسیڈرز یروشلم کے دروازوں تک پہنچ چکے تھے، اور 1099 عیسوی کے اندر تقریباً 400 سالوں بعد یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے جا چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد تقریباً 81 سال بعد صلاح الدین ایوبی، جن کا نام ہم سب واقفیت رکھتے ہیں، صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو دوبارہ آزاد کرایا، اور انہوں نے ایجپٹ اور سیریا یعنی مصر اور شام کے دونوں ممالک کو یکجا کر کے یروشلم کو، اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو آزاد کروایا۔
اسی دوران انڈیا کے اندر دہلی سلطنت بھی قائم ہو چکی تھی۔ دہلی سلطنت کو 1206 سے لے کر 1526 تک مختلف ڈائنیسٹیز نے رول کیا، جن میں مملوک، تغلق، خلجی اور لودھی ڈائنیسٹیز شامل تھیں۔ ان 300 سالوں میں جو دہلی کی سلطنت تھی، اس کے اندر مختلف ڈائنیسٹیز تو آئیں، لیکن ان تمام میں ایک خوبی یہ تھی کہ یہ تمام الٹیمیٹ اتھارٹی آف خلیفہ کو ریکگنائز کرتے تھے اور اس کو مانتے تھے۔ ان سلطنتوں میں ایک اور خوبی یہ تھی کہ ان سلطنتوں کے اندر بہت ہی کم دفعہ ایسا ہوا کہ باپ سے بیٹے کے اندر بادشاہت یا سلطنت منتقل ہوئی ہو، بلکہ جو اسلام کا بیعت کا طریقہ کار ہے، اسی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے یہ سلطنت ایک سے دوسری ڈائنیسٹی میں ٹرانسفر ہوتی گئی۔ اسی دوران 1258 میں جبکہ منگولوں یعنی تاتاریوں کے حملے شروع ہو چکے تھے، تو ہلاکو خان بغداد تک پہنچ گیا، اور سن 1298 کے اندر ہلاکو خان نے بغداد کو مکمل طور پر ڈسٹروائے کر دیا اور مسلمانوں کا ایک قدیم اور بہت ہی ضخیم ذخیرہ کتب دریاؤں میں بہا دیا۔ سن 1500 کے اندر عثمانی جو پاور ہے وہ ابھرنا شروع ہوئی، اور اسی دوران جب عثمانی پاور نے شیعہ کو آؤٹ لا کر دیا اپنی سلطنت کے اندر، اس وقت ہی صفوید امپائر بورن ہوئی۔ سن 1526 میں بابر نے لودھی ڈائنیسٹی کو، جو کہ دہلی سلطنت کا حصہ تھی، اس کو ڈیفیٹ کیا ایک جنگ کے اندر، اور وہ پہلا مغل بادشاہ بن گیا۔ 1526 سے 1700 تک جو پیریڈ تھا، اس میں خلافت کافی ویک ہو رہی تھی، اور اسی دوران بہت ساری ریوائول موومنٹس بھی سٹارٹ ہوئی، جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام بہت ہی نمایاں ہے۔ بالآخر 1924 کے اندر انٹرنل کانفلکٹس اور ایکسٹرنل کانفلکٹس کی وجہ سے خلافت ترکی کے اندر ختم ہو گئی۔